السلام علیکم دوستوں. ایران، امریکہ، اسرائیل کے درمیان جو تنازع شروع ہوا اس کے حوالے سے ایک طرف کشیدگی مسلسل قائم ہے. جو کچھ چین سے آنے والے ایک ایرانی جہاز کے ساتھ امریکی بحریہ نے کیا، یعنی اس پہ فائر کیا، اس کے انجن روم میں گولی ماری اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ بقول امریکی حکام کے امریکہ نے آبنائے ہرمز کا بلوکیٹ کر رکھا ہے. دوسری طرف ٹینشن میں اضافے کے بعد اسلام آباد میں بھی تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے کہ کیا مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ ایران نے اپنا وفد کم از کم دن کے یہ 4 بجے یا اس وقت تک ابھی انہوں نے ایران کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ہم اپنا وفد نہیں بھیج رہے ہیں. تو بڑی ایک گھمبیر سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، کون سی چیز بڑے تعطل کا سبب بنی ہے. ایک طرف خوش فہمی تھی وائٹ ہاؤس میں، وہاں سے ہو سکتا ہے کہ امریکی وفد ابھی فضا میں ہو، کیونکہ ان کے لیے تمام ساز و سامان، بڑی بختر بند گاڑیاں تو پہلے ہی پہنچ چکی ہوئی ہیں، جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. جبکہ دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ میں آج جو بریفنگ ہوئی پاکستان کے دوپہر کے وقت، تو اس میں ایک بڑا واضح بیان سامنے ہے. تو جو ایونٹس ہوئے ہیں میں اسی ترتیب سے آپ کو لیے چلتا ہوں. تو وزارت خارجہ میں ایک سوال ہوا، سوال جواب ہی کا جو خلاصہ وہ یہ تھا کہ بلکہ سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ اگلے مذاکرات کے لیے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. کچھ میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکی ٹیم اسلام آباد پہنچ رہی ہے. اگر ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور ممکنہ معاہدہ طے پا جائے گا، تو امریکہ کے غیر متوازن رویے کو دیکھتے ہوئے کیا ہم اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے امریکہ پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ بھروسہ ہماری بنیاد نہیں ہے. فطری طور پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کوئی اعتماد ہے ہی نہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد بالکل ناپید ہے، کیونکہ انہوں نے طویل مدت اور مسلسل بدسلوکیاں کی ہیں. ہم اپنے مفادات اور فوائد کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، دھونس اور دھاندلی کی بجائے اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھیں گے. کسی بھی ممکنہ معاہدے کے بارے میں ہمیں اس طرح عمل کرنا چاہیے کہ ہماری لیوریج، ہماری جو دباؤ کی صلاحیت ہے اور صلاحیتوں سے اس جو مفاہمت ہے اس کی کوئی ضمانت بھی چاہیے ہمیں. یعنی بات چیت تو ہو جائے گی، اس کے بعد اس پر عمل درآمد کی ضمانت کون دے گا؟ امریکی وفد کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے، چاہے وہ سفر کر چکے ہیں یا سفر کرنے کا ارادہ کیا یا نہیں کیا ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. اور میں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم امریکہ کی سنجیدگی کے سنگین اشارے نہیں دیکھ رہے. یعنی یہ انہوں نے کہا، اسماعیل بقائی صاحب نے، کہ ہمیں کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ بار بار کئی اشارے غیر سنجیدگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس لیے سفارتکاری کی حقیقی اور روایتی شکل میں آگے بڑھنے کی بات کی ہی نہیں جا سکتی. سفارتکاری کا مطلب ڈکٹیشن یعنی مجبور کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بات چیت کے لیے آمادگی ہوتی ہے. اب بحیثیت مجموعی جو تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا دنیا ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اس میں چین اور روس کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا امریکہ کے اپنے اتحادیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تند و تیز بیانات ہیں. اور کیا ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی صرف ایک علاقائی تنازع ہے یا یہ عالمی طاقت کے توازن کو بدلنے والی جنگ ہے؟ اب اسلام آباد مذاکرات بڑی تیاریاں ہیں. اس حوالے سے کبھی کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی کھول دیے جاتے ہیں، اور ہمارے حکام، خاص طور پہ جو بیوروکریسی ہے، وہ اندھا دھند عام لوگوں کا خیال کیے بغیر چھوٹے کاروباریوں کی سہولت، ان کے جو روزی کے
معاملات ہیں ان پہ توجہ دیے بغیر آنن فانن مارکیٹیں بند، دکانیں بند، مال بند، سڑکوں پہ بلاک لگا دیے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ جس شخص کا انحصار ایک دن کے دھیاڑی پہ ہے، جس شخص نے اپنی دھیاڑی کر کے مہینے کے آخر میں اپنے بچوں کی فیس دینی ہے، اپنے بچوں کے لیے خوراک لے جانی ہے، ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن ہم اس وقت ہمارے جو سرکاری حکام، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوں، چاہے ان کے ارد گرد دوسرا عملہ ہے، انہوں نے بالکل ایک آنکھیں بند کر کے ایک روبوٹ کی طرح جو اوپر سے حکم آتا ہے یہ بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل درآمد کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے حکومت کی باہر تو ستائش ہوتی ہے، بڑی اچھی بات ہے اور بڑا فخر کا مقام ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں ایک مثبت انداز میں لیا جا رہا ہے اور یہ اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک سجنے جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے جس انداز میں یہ کاروبار اور سڑکوں کو بند کرنا، کیا یہ مناسب ہے؟ اگر امریکی وفد نے آنا ہے تو آپ کو تو 20-22 گھنٹے کا مناسب وقت مل جاتا ہے، اس دوران آپ نے جو کچھ سیکیور کرنا ہے کر لیں۔ باقی راولپنڈی کا اور گجر خان کا اور اسلام آباد کے زیادہ تر علاقوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جناب ایک منہ سے کسی کے بات نکل جاتی ہے، وزیر سے یا وزیر اعظم کے منہ سے، اور اس پہ اندھادھند عمل درآمد۔ اب آتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کی طرف کہ اسلام آباد میں ہونے والا راؤنڈ اب فی الحال تعطل کا شکار کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ اب ایرانی موقف کو دیکھیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جنگ بندی کے آغاز سے بدنیتی کا مظاہرہ کیا، اور تازہ ترین بدنیت یہ تھی کہ ایک طرف نیول بلاکیڈ یعنی اس کا آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، دوسرا بھی ایران ہی کے ایک جہاز کو نشانہ بھی بنایا ہے، تجارتی جہاز ہے جو کہ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اب اسی لیے ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ اب ان کے ایک نائب صدر محمد عارف رضا نے بڑا ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اگر ایران کی تیل کی برآمدات روکی جائیں گی تو سیکیورٹی بھی پھر مفت نہیں ملے گی، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہم نے اپنا ہرمز کو بند کر دیا اور اس سے ایران کو روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن ایران نے اس معاملے میں جو موقف اختیار کیا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اور اپنا ہرمز سے گزرنے کی ایک فیس ہوگی، سیکیورٹی کی اپنی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنا ہرمز ہمارا دائرہ اختیار ہے، وہ ہمارے پانی ہیں۔ اور نیا اصول کیا ہے ایران نے جو اختیار کیا ہے کہ سب کے لیے آزاد تیل مارکیٹ یا سب کے لیے مہنگی عدم استحکام سے دوچار تیل کی منڈی۔ اب محمد باقر غالباف جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر امریکہ نے ناکہ بندی ختم نہ کی تو آبنائے ہرمز میں آمد و رفت انتہائی محدود ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے اس سے ایک بار پھر تمام مارکیٹیں ہل کے رہ گئی ہیں، ایک نیا بحران جنم لیتا دکھائی دے رہا ہے کہ جتنی غیر یقینی بڑھتی چلی جائے گی اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے، ایران کے انکار اور امریکہ کی خوش فہمیوں کی وجہ سے اتنا ہی مارکیٹ کو تیل کی قیمتوں پہ اور باقی جو اشیاء خورد و نوش اور جو سپلائی چینز ہیں، یعنی سپلائی چینز تجارتی جو تجارت جتنی بھی ہے خاص طور پہ ایشیا اور افریقہ میں، وہ متاثر ہوگی۔ اب امریکہ نے جو طرز اختیار کیا گفتگو کا، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیونکہ انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ ہم ایران کو بہت اچھا ایک ڈیل آفر کر رہے ہیں، ہاں اگر ایران نے ہماری پیشکش قبول نہ کی تو پھر میں وہ کام کروں گا جو 47 سال تک مجھ سے پہلے کے امریکی صدر نہیں کر سکے۔ ہم ایران کے پاور پلانٹس کو، اس کے پلوں کو، اس کو ملیا میٹ کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ یعنی اتنی بڑی دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ نے دی، جیسے ایک بدماش ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، بات ماننی ہے تو مان لو، ورنہ پھر آپ اس کے نتائج کا آپ خود ہی سامنا کریں۔ کچھ یہی جو بدماشی کا انداز ہے، جو تکبر والا ایک لب و لہجہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، لگتا ہے اسی کی وجہ سے اس کے تمام بڑے یورپی اتحادی اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز
لگتا ہے کہ اس نے پیش ہیں اس موومنٹ میں، جس کا مقصد تمام یورپی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے امریکہ کے حوالے سے ایک متفقہ پوزیشن لینے پہ مجبور کرنا ہے. کیونکہ اسپین کے وزیر اعظم سانچیز نے یہ کہا ہے کہ جو حکومت بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرے وہ یورپی یونین کی پارٹنر نہیں ہو سکتی. اب یہ اتنی وضاحت کے ساتھ کسی بھی یورپی یونین کے وزیر اعظم نے بیان نہیں دیا تھا. انہوں نے ایران اور لبنان کے خلاف جاری اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ کو بڑی غلطی قرار دیا. اور یہ کوئی محض ایک بیان نہیں ہے، بلکہ یورپ کے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی اور بغاوت کا ایک اظہار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ایک بار پھر کہا ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ ہم اپنی قسمت کو امریکہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا جب امریکہ نے کینیڈا پر بھی تجارتی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، محصولات میں اضافہ کیا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کینیڈا کو اپنی 51ویں ریاست بنانے کی بات بھی کرتے رہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ ہماری 51ویں ریاست بن جائے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا ہمارے ساتھ ملنے سے. یعنی اسی وجہ سے رفتہ رفتہ کینیڈا، یورپی یونین کے اکثر ممالک جو ہیں وہ ان کا ڈونلڈ ٹرمپ پہ اعتماد اٹھ چکا ہے. اور ایک ایسی صورتحال میں جب کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم، اپنے میزائلوں کے پروگرام اور پابندیاں اٹھانے کے موقع پر سختی سے قائم ہے، آبنائے ہرمز پر اپنی ملکیت کا دعوے پر بھی قائم ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی گزرے گا ہمیں ٹول ٹیکس دے کے جائے گا. پھر یورپ اور کینیڈا، انہوں نے جس انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ایک لحاظ سے بغاوت ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ سے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس وقت تک امریکہ اور باقی ملکوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جاتے جاتے یہ فاصلے کس حد تک بڑھ چکے ہوں گے، کیا اس سے واپسی ممکن ہوگی، یہ ابھی دیکھنا ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ اسلام آباد مذاکرات ہوں، اللہ کرے یہ ہو جائیں، جو کہ اس وقت تعطل کا شکار معلوم ہو رہے ہیں ایران کی پوزیشن کی وجہ سے، یا آبنائے ہرمز کا بحران ہو، یہ سب ایک بڑے جیو پولیٹیکل کھیل کا حصہ ہیں. اب سوال یہ نہیں کہ کشیدگی بڑھے گی یا نہیں، بلکہ یہ کہ کیا دنیا ایک نئے عالمی نظام میں داخل ہو چکی ہے، اور کیا موجودہ بحران کا حل اسلام آباد سے ابھرے گا. اور شاید ہو جائے، کیونکہ اب ایران نے جو پیغام دیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مذاکرات ہم بالکل ختم نہیں کریں گے، لیکن اپنی شرائط پہ کریں گے. کہ آپ نے ہمیں جو دھونس اور دھمکی کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ امریکہ کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی پاسداران نے بڑی سخت پوزیشن اختیار کر لی ہے آبنائے ہرمز اور اپنے افزودہ یورینیم کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ امید کی ہلکی سی کرن اس لیے بھی ہے کہ روس نے بھی ابھی ایک پیشکش کی ہے کہ اگر مذاکراتی عمل میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم مدد کو تیار ہیں، فریقین کو اکٹھا کرنے میں یا ان کے تحفظات دور کرنے میں. اب ایرانی بہرحال پہلے بھی چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ بھی میرا خیال ہے صلاح مشورہ ان کا جاری ہے. چین بھی کہتا رہا ہے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایرانی ایک ایسے صدر پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو کہ انتہائی متلون مزاج ہے، غیر متوقع ہے، اور جس نے باقاعدہ یہ عہد کیا کہ اگر ایران نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. بڑا ان کو تکبر ہے اپنی ملٹری پاور پہ، اور ایک ایسی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جو صرف ایک مجرمانہ مافیا کی طرف سے ہی آ سکتی ہے. ایران نے بہرحال اب تک ایسی دھمکی کے آگے جھکنے سے انکار کیا ہے. شکریہ.